بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فی کے متعلق انہوں نے شروع میں بتایا کہ اس کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، ملحق برباعی اور غیر ملحق برباعی۔ پھر ملحق برباعی کی دو قسمیں ہیں، با حمزہ غیر ملحق برباعی کی دو قسمیں ہیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ تو غیر ملحق برباعی با حمزہ وصل کے 9 ابواب تھے جو ہم نے پڑھ لیے، ان کے اوپر آنے والے چند جو تھے مادے وہ بھی انہوں نے بتا دیے ساتھ۔ اب غیر ملحق کے وہ ابواب کہ جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کل 5 ہیں۔ تو اس طرح 9 اور 5 14 ابواب بن گئے ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی کے، اور یہی زیادہ مشہور ہیں، یہی زیادہ استعمال بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا باب ہے باب افعال۔ جس طرح کہ پہلے بتایا جا چکا کہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد و مزید فی میں باب کا نام وہی ہے جو اس باب کے مصدر کا وزن ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، اکرام، اسلام وغیرہ، اذہاب، اعلان، اکمال، یہ سب مصدر ہیں، اسی پر اس باب کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس میں حمزہ تو آتا ہے شروع میں، لیکن وہ حمزہ وصلی نہیں ہوتا بلکہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ جیسے اصل میں تو کارومہ تھا، تو شروع میں حمزہ قطعی زائد کیا، فا کلمے کو ساکن کیا، عین کلمے کو فتحہ دیا تو اکرمہ بن گیا۔ اسی طرح اس سے یو اکرمو تھا اصل میں، تو چونکہ او اکرمو میں جا کے 2 حمزے اکٹھے ہونے تھے، پڑھنا مشکل تھا، تو وہاں سے حذف کیا، تو پھر طردن للباب، طردن للباب کا مطلب ہے پورے باب کا حکم ایک بنانے کے لیے۔ یہ ان کی ایک اصطلاح ہے اضطراد۔ اضطراد کا معنی ہوتا ہے کہ ایک جیسی سب چیزوں کا حکم ایک جیسا ہی کر دو تاکہ آسان ہو جائے معاملہ، تو اسے کہتے ہیں طردن للباب، کہ تمام باب کا حکم ایک کرنے کے لیے باقیوں سے بھی وہ حمزہ گرا دیا، تو یو اکرمو سے یکرمو اور تو اکرمو سے تکرمو وغیرہ یہ بن گئے۔ اکرمہ یکرمو کا معنی ہے کسی کی عزت کرنا، اسلم یسلم مسلمان ہونا یا اپنی گردن کو اطاعت کے لیے رکھ دینا، اذهب یذهب اذهابا کا معنی لے جانا، اعلن یعلن اعلانا ظاہر کرنا، آشکارا کرنا، اکمال کا معنی ہے مکمل کر دینا۔ اس کے بارے میں جو خاص بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس باب کا جو حمزہ امر کا ہے نا وہ بھی وصلی نہیں ہے۔ یہ طالب علموں کو مغالطہ لگتا ہے، چونکہ عام طور پہ امر میں جو حمزہ آتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، ثلاثی مجرد میں بھی اور پچھلے جو باب پڑھے ان میں بھی یہ با حمزہ وصل والے، لیکن یہاں وہ وصلی نہیں ہے، قطعی ہے۔ اور اکرم اس کو پڑھیں گے، اسلم، اور وہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے نہیں گرے گا اور برقرار رہے گا۔ اور یہ ہے کون سا؟ تو کہتے ہیں یہ اصل میں وہی حمزہ ہے جو مضارع میں تھا، وہ یو اکرمو تو اکرمو، تو اس وقت تو ہم نے اس کو او اکرمو کی موافقت کی وجہ سے حذف کیا تھا نا، طردن للباب، اب وہ واپس آ گیا، وہی حمزہ واپس آ گیا ہے، لہذا یہ حمزہ قطعی ہے۔ وہاں تو یہ خطرہ تھا نا کہ 2 حمزے جمع ہو جائیں گے، او اکرمو میں، او اکرمو واحد متکلم میں 2 حمزے ختم جمع ہو جائیں گے، تو وہاں حذف کیا نا، تو باقیوں سے بھی پھر حذف کیا نا تاکہ سب کی برابری ہو جائے۔ اب جب وہ خطرہ نہ رہا تو یہاں اس کو واپس لے آئے۔ دوسرا باب جو ثلاثی مزید فی غیر ملحق برباعی بے حمزہ وصل کا ہے وہ ہے تفعیل۔ یہ بھی اس کے مصدر کا وزن ہے۔ یہ کیسے بناتے ہیں؟ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عین کلمے کو مشدد کر دیتے ہیں، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی۔ صرفہ تھا تو صرفہ، کذب تھا تو کذب، قدیمہ تھا تو قدمہ، کبورہ سے کبرہ، عظومہ سے عظمہ، عجلہ سے عجلہ، یعجلو، اس طرح اس کی ساری گردانیں بن جائیں گی۔ اور اس میں تو امر وغیرہ میں حمزہ وصلی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، امر اس کا صرف، کذب، قدم وغیرہ اس طرح بن جائے گا۔
تیسرا باب ہے تفعل. اس میں ایک تو شروع میں تا زائد کی جاتی ہے جسے تائے تفعل کہتے ہیں، اور دوسرا اس میں عین کلمے کو مشدد کیا جاتا ہے ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. تقبل یتقبل تقبلا، اس میں مختلف مادے بھی بتا رہے ہیں. تقبل کا معنی قبول کرنا، تفقہ یتفقہ پھل کھانا، تلبس یتلبس دیر کرنا، تعجل یتعجل جلدی کرنا، تبسم یتبسم مسکرانا. ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ باب تفعل، تفاعل اور تفاعل، ان میں ایک تو تا ہے ان کی اپنی، یعنی باب والی تا، تائے تفاعل یا تائے تفاعل یا تائے تفاعل، ایک ساتھ مل جاتی ہے حروف عطین والی تا ان کے ساتھ. مثلا تتقبلوا، تتجانبوا. تو ان میں پھر کیا کریں گے کہ جب دو تائیں اول کلمہ میں اکٹھی آ جائیں گی تو قاعدہ ہے کہ ان میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے. قرآن مجید میں بھی یہ ہوا ہے، تتنزل کی بجائے تنزل الملائکۃ والروح پڑھا گیا ہے. چوتھا باب ہے مفاعلہ، جیسے مقاتلہ، معاقبہ. یہ کیسے بناتے ہیں کہ فا اور عین کلمے کے درمیان ایک تو ہم الف زائد کرتے ہیں، جو ماضی معروف میں تو الف ہی رہتا ہے، لیکن ماضی مجہول بناتے ہوئے جب فا کلمے کو ضمہ دیتے ہیں تو وہ الف پھر واو بن جاتا ہے. قاتلہ سے قوتلہ، عاقبہ سے عوقبہ، خادع سے خودع، لازمہ سے لوزمہ. ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ماضی معروف میں الف زائد ہوتا ہے جو کہ ماضی مجہول بناتے ہوئے واو بن جاتا ہے. دوسرا اس کے بارے میں جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ویسے یہ جو باب ہیں بتایا نا کہ ان کے مصدروں پر ہی ان کا نام ہے، لیکن ان میں سے کچھ کے مصدر اس وزن سے ہٹ کے بھی آتے ہیں. مثلا یہ جو باب مفاعلہ ہے اس کا مصدر مفاعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے اور اس کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، اور یہ بہت زیادہ قرآن کریم میں ہے. قتال، قتال جو ہے یہ اسی کا مصدر ہے، قاتل یقاتل قتالا اور قاتل یقاتل مقاتلۃ. لزامانی آیا قرآن کریم سورۃ الفرقان میں، تو وہ بھی لازم یلازم سے ملازمتاً بھی مصدر ہے اور لزام بھی مصدر ہے. تیسری بات جو اس کے متعلق ہے نا باب مفاعلہ کے متعلق، وہ دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی انہوں نے معنی لکھے ہیں ان سب میں با یک دیگر کا لفظ آیا ہے. قتال کا معنی ہے ایک دوسرے سے لڑنا، معاقبہ کا معنی ہے ایک دوسرے کو سزا دینا، مخادعہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ قاعدہ ہے کہ باب مفاعلہ اس وقت آپ استعمال کریں گے جب کوئی کام دو جانبوں سے ہو، ایک اس کو مارے دوسرا اس کو مارے، پھر کہیں گے یہ قتال ہے. ایک نے ہی صرف دوسرے کو مارا ہے تو وہ قتل ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جانبین سے، دونوں جانبوں سے کام ہو تو پھر یہ باب استعمال کریں گے. پانچواں باب ہے تفاعل، یہ آخری ہے. تقابل، تو اس میں بھی ایک تو شروع میں تائے تفاعل زائد ہوگی، دوسرا عین اور لام کلمے کے درمیان، فا اور عین کلمے کے درمیان الف زائد ہوگا. تقابل، قابلہ تھا نا یا قابلہ، تو تقابل یتقابل تقابلا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. تخافتا، ایک دوسرے سے چھپ چھپا کر بات کرنا. تعارفہ، ایک دوسرے کو پہچاننا. تفاخرہ، ایک دوسرے پر فخر کرنا. اس کا بھی وہی خاصہ ہے جو پچھلے باب کا ہے. وہ کیا ہے؟ کام کا جانبین سے ہونا، دونوں جانبوں سے کوئی کام ہوگا نا تو وہ پھر اس پہ اس باب کو استعمال کریں گے، مفاعلہ اور تفاعل کو. تو اس سے یہ یہاں تک آپ نے ثلاثی مزید فی کی جو پہلی قسم تھی نا غیر ملحق بربائی، تو اس کے دونوں باب دونوں طرح کے آپ نے پڑھ لیے، بے حمزہ وصل بھی اور با حمزہ وصل بھی.